یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے۔ اور بعد نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ تو تین وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے۔ تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹرن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو ایک تہائی قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اون نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کسی کو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنها تعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں ایک تہائی قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ ایک تہائی قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی ایک تہائی قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو ایک تہائی قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ ایک تہائی قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ ایک تہائی قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو ایک تہائی قرآن نہیں ہے نا، لیکن ایک تہائی قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے ایک قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، ایک تہائی ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں، اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے۔ سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔ پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہے، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرکی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے
1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے. اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. تو حدیث ہی میں اس کا جب دوسری حدیث میں جواب موجود ہے. سورہ فلق سورہ ناس افضل ما یتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی. تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس. تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ. تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت. تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے تھے. ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے بھئی یہ کوئی اور صورت پڑھتے ہی نہیں. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس صورت سے محبت ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس صورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت. تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل واللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا. وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہم ذلک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے. وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہم ذلک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں. کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے. یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان. تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا. تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے. اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے، اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو. تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے. تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکے نہیں ہیں. تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں.
یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے، وہ اس طرح ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے، ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں، اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ خدا کی منکر تھی۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھے ماں کی ضرورت تھی، بچپن میں میری ماں مر گئی، تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتی، یہ ظلم کیا میرے ساتھ، جاؤ ہم بھی نہیں مانتے۔ تو ایسی فضول بات نا۔ خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا، لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے، تمنائیں پوری نہیں ہوتی، آرزویں پوری نہیں ہوتی، کہتے کہاں ہے اللہ، میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا۔ یہ ہے، ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا، میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں، وہ محنت کر نہیں رہا، پیسے کما رہا ہے، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دے ابے کوئی اللہ ملہ معاذ اللہ نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف، یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں، وہ ہمارا بندہ ہو۔ ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں۔ جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا، اب گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے، آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا؟ باپ پیدا کر دیا ہے ٹھیک ہے نا، غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے۔ جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں، کہ بچوں کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی، بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی، باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے گا۔ بچے پھر بتاتے بھی ہیں، اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں نہیں، فون دے گا فون ایسے۔ ایک آدمی نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ، کسی بات پہ میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے، بہت بدتمیزی کر رہا تھا۔ تو اس نے یہ واقعہ سنا ہے نا، کہتا ہے کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا، مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں، پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے۔ کہہ رہا میں یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجوا دے، میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی۔ خیر کہتے ہیں میں تانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا میں اور لگاؤں گا ایک تھپڑ، مجھے کیوں بھجوایا؟ چاہے جب میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی، بچہ کیا کہتا ہے؟ فون کی طرف۔ اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے، یہ والے فون کا جو ہے وہ نہیں، وہ گھمانے والا بھی نہیں، وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا، لیکن یہ والے فون تھے جو پی ٹی سی ایل والے نہیں ہوتے۔ تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھ رہا ہے وہ، کہہ رہا میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا؟ تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے، پرانا واقعہ ہمارے حضرت کو سنا رہا تھا، وہ میرے سامنے ہوتا، میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا، ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں، غلطی سے نہیں ہو رہے۔ لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں، قانون ایسا بن گیا ہے۔ اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا، حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو، آقا کو جنے گی، تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا، بیٹے کو تھوڑی جنے گا۔ میں نے کہا یہ تو حدیث ہے، تو قرب قیامت کی علامت ہے، تو ابا جنے۔ میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا۔ کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا، میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں، تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ، بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے، امریکن نیشنل ہے وہ، تو گورنمنٹ پکڑ لے گی، بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے، قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے۔ کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا، گھر میں لے کر گیا میں، اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو۔ آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے، میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینس انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، یوٹیوب کو اس کا چینل بند کرو، بہت زیادہ کمپلینس گئی ہوئی ہیں۔ تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف۔ بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا؟ کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں میں، انجوائے ویسا ہی یار، بس بہت دن ہو گئے تھے، سمجھتے ہو؟ تو ان تلد الامۃ ربتہا، باندی کس کو جنے گی؟
اپنے آقا کو. وہ جننا شروع, بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا, پھر دائیں بائیں بیان چلا جاتا ہے یار, کہاں لے کے چلتے ہیں بیان. یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا. ہاں وہ بہت بہترین مثال, میں تیرا شکر ہے آپ نے یاد دلا دی, جزاک اللہ. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ٹینشن میں ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا, تو اللہ کہتا ہے ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ, وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ کہ یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا, جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہاں شادی نہیں ہو رہی, اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی, غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے, تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی دعائیں پوری نہیں ہو رہی, تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو. اس طرح کے بہت لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا, تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ چلے گی اس کی, چلے گی آپ کی نہیں. اللہ کہتا ہے ایسے والے اللہ کو مانو, ایسے والے اللہ. جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے, ہم اللہ تھوڑی ہیں. تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی, ہماری تھوڑی پوری ہوں گی, ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا. تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے, تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی, اللہ تو پھر تو ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے. ایک سوال ہوگا, جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے, میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے, تو پھر اللہ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو, یہ کیوں کہا اللہ نے. ابے دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں, میں کسی وزیر ہوں فرض کرو, میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو, ایک پراپر طریقہ ہے یہ کام آپ چاہتے ہو نا, آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے, گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو پراپر طریقے سے لکھ کے دو, تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو. ہوتا ہے نا, جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے بے وقت آ جائے, تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے, ایڈمن سے رابطہ کرو, پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو. بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, ہماری شادی کرا دیں, تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی, یہ کام میرا ہے ہی نہیں. تو کوئی وجہ بتاؤ گے, وہ وجہ معقول وجہ ہوگی, پھر ہم ٹائم دے دیں گے, اس ٹائم پہ آ جانا. میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ. تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے, پھر بھی میں نہیں مل رہا, تو آپ کو غصہ آئے گا نا. پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس بولو بتایا کیوں تھا بھائی, پہلے عثمان سے رابطہ کرو, پھر کوئی مفتی صاحب ڈائری میں دیکھیں گے سلاٹ خالی ہے تو اس کو دے دو, یہ سارا کر کے بھی آئے. تو جب مفتی صاحب ہیں ہی نہیں, آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا, ظہر میں جامع ترشید میں مجھے ضروری کام تھا, اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا, صرف ایک 5 منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا, میرا 1 گھنٹہ لگا. لیکن کیوں, اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی نا. یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے, حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانے, لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے, دیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے, یا تو 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری تو میں 1 ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا, لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے. الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے, تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی. کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا, 1 گھنٹہ برباد, اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد, لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے, الا یہ کہ ایمرجنسی ہو جائے, ایک پروسیس رکھا ہے, جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے. تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو, 2 رکعت پڑھو, ہاتھ اٹھاؤ, گڑ گڑاؤ, مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں, ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا, پھر بھی اللہ دے نہیں رہا. اس کی کہیں اور ہو گئی, اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے. یار یہ ایتھیسٹ لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو, جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو, اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے. جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی, ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں, یار ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں, گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا, کرپٹ حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے, پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں, بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم, دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ یہ تو جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو, اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے, روزگار ضروری ہے, اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سروزہ بھی لگا لیا, حج کر کے دعائیں مانگ لی, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی, مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا معاذ اللہ نہیں ہے, ہوتا تو کچھ تو ترس آتا نا ہمارے اوپر.
تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا ہے, پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے, آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. خوب سمجھ لو, اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا, تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا, تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا. نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے, لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے, اللہ حاجات پوری کرتا ہے, لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا, تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی, تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا, تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر, معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا, پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا, پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا, کوئی نافرمان نہیں رہے گا, کوئی مرتد نہیں ہوگا, سارے کہیں گے ادھر دعا, اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے, اللہ اس جیسی 4 دلا دے. جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے, فوراً فون آ گیا لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت. سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں, جن کے بال اگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں. اللہ کوئی مرے ہی نہیں, نہ میری اماں مرے, نہ میرے ابا مرے, نہ میری بیوی مرے, نہ میرا شوہر مرے, نہ میرا بچہ مرے, فلاں فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں, میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا, کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں. ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے, آپ نے اپلیکیشن دی, وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی, آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں, تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے, یہ اس کرسی پہ کیمرہ پہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے. یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے, یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے, آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے. اور اگر نالائق بھی نہیں ہے, سست بھی نہیں ہے, پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا, وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے, کر ہی نہیں رہا, وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے, نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا اگر اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا, اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا کسی اور طرح سے, وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے, میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے. میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی وہ پوری کرتا ہے, نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے, یہ کسی اور طرح سے کر دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے اوپر کون کون سے حادثات آنے والے تھے. آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے, روزگار دلا دے, اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا. آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے, اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے, یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ, ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا, مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی, تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی. کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا, اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے. یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے, مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے, لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی, کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے, اللہ میرا دشمن نہیں. لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے, یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو, تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک نافرمان اور ایک فرما بردار. نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں. فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا, موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئیں. ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے, بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا. کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ, اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی شروع ہو گئی ہے, قحط آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں. بچپن میں بچہ غائب, روتے رہے, کہنے انما اشکو بثی وحزنی اللہ, بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں. عالم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں, اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے. زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی, ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں, ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے, اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, دوسرا بھی گم ہو گیا. تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟
کیا معاذ اللہ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے سورہ یوسف میں؟ جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا، انہوں نے اللہ سے ساری زندگی مانگا، ملا کیا؟ دوسرا بھی گم گیا ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اللہ گویا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ نا 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 نا، اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں بعض دفعہ نوازتا ایسے ہوں، آزمائشوں میں ڈال ڈال کے دیکھتا ہوں کون صبر سے کام لیتا ہے۔ تبھی تو جب یوسف علیہ السلام کو اپنا اللہ نے والد سے ملایا مصر کا بادشاہ بنا کے، تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے یہ ٹینشنوں کی بیس پہ خدا کا انکار کرنا، اس سے اللہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی، آپ کی ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس بیس پہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں نا ٹینشنوں کی بیس پہ، ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے۔ اور جو ایسے موقع پہ صبر سے کام لیتے ہیں، بھائی اللہ ہے، ہماری مراد پوری کرے تو بھی ہے، نہیں پوری کرے تو بھی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، بعض واقعات ثابت نہیں ہوتے، ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے جھوٹ کا بھی، لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے، حج کرتے آواز آتی کہ بھائی حج قبول نہیں ہوا، اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے، پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا، تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا، قبول نہیں ہوا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا، تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے ٹھیک ہے نا، میرے بس میں کیا ہے؟ اب میں تکبر میں آ جاؤں، بولوں قبول اللہ جا تو نہیں کر رہا تو جاؤ ہم بھی نہیں کر رہے۔ دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی، میں 3 دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے، میرا عذر قبول کر لے پھر بھی نہیں کرے گا، بولے گا بھاڑ میں جا یار، تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہیں نا۔ انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ ایسا نہیں۔ اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں بھائی، غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو، خوشیاں دی تو خوشی میں اتراؤ نہیں، کس کا شکر ادا کرو؟ میرا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے، قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ 2 طرح کے لوگ بتاتا ہے، غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا، انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے بن رہے ہیں، وہ اچھائی کو بھی الٹا لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا اس لیے مجھ سے ہنس کے بات کرتے ہو، اصل میں مالدار آدمی ہوں نا، تو میرے پیسوں پہ نظر۔ ابا کی خدمت آپ کر رہے ہیں، ابا مجھے لگتا ہے تو میری وراثت پہ نظر جما کے بیٹھا ہوا ہے۔ بعض ہوتا ہے الٹا ہی، ہر چیز میں الٹا چل رہا ہے بندہ۔ تو ایسے موقع پہ پھر ہم بھی یہ مشورہ دیتے ہیں بھائی زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھیں گی۔ زیادہ کلوز نہیں، تھوڑا سا ریزرو رہو، دور رہو۔ اس کی تلافی اب کسی اور طریقے سے کرو، پیسے بھیج دیے، خیریت پوچھوا لی، وہ آپ خود فیصلہ کریں گے، وہ ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کیا فرمایا؟ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند۔ ایک حلم، کیا مطلب؟ برداشت، ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتے، کوئی بھی بات سنی نا اس کے بہت غور فکر کر کے فیصلہ کرتے ہو۔ دوسرا الانا، جلد بازی نہیں ہے، جب بردباری ہوتی ہے تو پھر جلد بازی بھی نہیں ہوتی، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ الحلم والانا، جلد بازی نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے۔ حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، والانات من الرحمن، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اسی طرح خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اصل ہے کسی بھی بات کو سمجھانا ہے تمیز سے، اخلاق سے، اس کو اخلاق کی مٹھاس اس میں جتنی گھول سکتے ہیں گھولیں، چاہے ابا ہو چاہے بیٹا ہو۔ اصل میں باپ یہ سمجھتا ہے، ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری بیٹی ہے تو میں جیسے چاہوں بات کروں اس سے، کیونکہ میری کیا ہے؟ بیٹی۔ یہ غلط ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا ملازم ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ نے اس سے تمیز سے، اخلاق سے، مسکرا کے ہی بات کرنی ہے۔ اب کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یار یہ اب تمیز نہیں، ابھی تو غصے والی بات ہے، تو پہلے سوچو کہ 100% جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اب غصے کے بغیر کام نہیں چل سکتا 100%، اس وقت تک آپ کے لیے غصہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم احتیاطاً بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 لگا کے ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے 2 لگا کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی سے بچہ سیدھا ہو جائے۔ ابے بھائی ہو سکتا ہے نہیں، آپ نے اخلاق کی انتہا کو پہنچ چکے، باقی تمام طریقے تربیت کے اولاد کے آپ نے استعمال کر لیے، سب کچھ ہو گیا۔ بچے کو شراب پیتے ہوئے بھی دیکھ لو نا، ایک دم جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا اکلوتا بیٹا،
وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں. میرے بیان میں بھی بچے کو بٹھاتے ہیں, خود بھی اس کی تربیت کرتے ہیں. بچہ چھوٹا تھا, اب وہ جب بالغ ہوا, قریب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, اچھا اکلوتا تھا, تو کہہ رہے میں تجھے مفتی بناؤں گا, تجھے عالم, ان کے خاندان میں علماء نہیں تھے, میں تجھے یہ بناؤں گا, میں تجھے بزرگ بناؤں گا. وہ ظاہر ہے اکلوتا بیٹا ہے تو باپ کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں, اور بچہ بھی بڑا تمیز سے. او بھائی اس کیا ہوا ہے, یہ پرانا واقعہ ہے. تو مجھے ایک دن آئے, ایک دم جذباتی نہ, رو رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے میرے بچے کی جیب سے لڑکی کی تصویر نکلی ہے. اب ظاہر ہے غم تو ہوگا انسان کو نا, یار میں کیا بنا رہا ہوں, کم بہت تو. اب ٹین ایجز لڑکا ہے, ظاہر ہے 13-14 سال کی عمر میں انسان کے جذبات بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک دم جذباتی, اور میں نے ان کو آرام سے بٹھایا. میں نے کہا دیکھو یہ ابھی بگڑنا شروع ہوا ہے, ابھی بگڑا ہے نہیں, تو تمیز سے نا, آرام سے. ایک دم جذباتی ہو گیا, کوٹ دیا, پیٹ دیا, تو بچے کو پھر اسی میں سکون ملے گا. کہہ رہے اور یہاں تو سکون کیا ہوا ہے, جب بچہ ٹینشن میں آئے گا نا تو سکون کے لیے جا کے تکیے کے نیچے وہ تصویریں ہی دیکھے گا. فوج کوئی تصویر تھی. یہ بھی ممکن ہے کہ فائدہ ہو جائے, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے 2 لگا دیا تو بچہ ایک دم خوف بیٹھ گیا, بھائی آئندہ یہ کام. امکان اس کا بھی ہے کہ 2 لگانے سے ہمیشہ کے لیے یہ عادت چھوٹ جائے, امکان ہے. اور بہت سے لوگوں کی چھوٹی عادتیں, ابا نے اسی وقت پکڑ کے کوٹ دیا, بچہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا. لیکن سائیڈ افیکٹ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ بھائی اب تھپڑ لگائے بغیر فائدہ نہیں, اس وقت تک یہ اقدام نہیں کرنا. تو میں نے ان کو ریلیکس کیا, ٹھنڈا کیا. میں نے کہا بھائی آرام سے, تمیز. کیا کروں؟ میں نے کہا اس کو سمجھائیں, میں بھی بیٹھتا ہوں, آپ بھی بیٹھیں, اس کو سمجھائیں بیٹا دیکھو یہ غلط عادتیں ہیں, ایک دفعہ لگ گئے تو. اور پھر یہ میں نے کہا یہ خود نہیں خراب ہو رہا, اس کو اس کے دوست, یہ چیزیں خود سے کبھی نہیں انسان کرتا. تو اسکول دیکھیں کہاں بیٹھ رہا ہے, کس اسکول چینج کریں اس کا. آپ گھر میں جتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں, اسکول غلط ملا ہوا ہے, وہاں لڑکے یہ چیزیں اس کو دکھا رہے ہیں, تو تھوڑے دنوں میں ایسے بچوں کو اپنا ابا بیوقوف لگنے لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار دنیا تو یہ, اور ابا ہمارا کس ٹائپ کا ابا مل گیا ہم کو. ٹھیک ہے نا, اسکول چینج کر دیں. اور اسکول یہ کہہ کے نہیں چینج کرے تو یہاں بگڑ رہا ہے, تو یہ کر رہا ہے. وہ پھر کیا کرے گا, کہے گا میرا ابا نا انٹرٹینمنٹ کی ساری چیزیں مجھ سے چھین رہے ہیں, تو اسکول تو وہ دوسرا ہوگا لیکن تعلقات یہاں اس کو تھوڑا سا. لیکن یہ چیزیں جب انسان سوچے نا, جب ایک دم جذباتی نہ ہو جائے, پھر یہ چیزیں سوچے نا کہ اب کرنا کیا ہے, تو اللہ کا فضل ہو گیا. پھر وہ جذبات سے ہٹ گئے, انہوں نے پھر آرام سے, مارا پیٹا بھی نہیں, آرام سے. وہ بچہ ایسا ماشاءاللہ نیک پرہیزگار بنا, بہت اچھا بن گیا. عالم مفتی تو نہیں بنا لیکن اچھا بن گیا, انسان کا بچہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کو یہ غم تھا عالم مفتی نہیں بنا. میں نے کہا یار جو انسان کا بچہ بن جائے اس زمانے میں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. چرسی نہیں ہے, ہیروئن چی نہیں ہے, اس کے بچے بن جائیں گے عالم مفتی انشاءاللہ. اس کی شادی بھی ہو گئی, اس کے بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ. یہ پرانا واقعہ ہے, 15-16 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو پھر اس کے, میں نے کہا بچہ آپ نے نیت کر لی, بیٹا نہیں بنے گا تو اولادوں میں کوئی بن جائے گا انشاءاللہ. لیکن جذباتی بننے سے نہ کوئی مفتی بنے گا کہ تو مفتی بن, بندوق لا کے بند میں چلا دوں گا تو بن جائے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا بھائی. وہ تو تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے شارٹ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل کیا ہے اسلام میں, عقل بھی کہتی اصل اخلاق ہے. بہت جہاں شدید مجبوری ہو وہاں جا کے سختی کرنے کا حکم ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب ساس بہو کا کوئی تبصرہ آئے نا, کہیں بھی بیٹھی ہوئی ہے ساس صاحبہ, بہو کا تذکرہ چل نکلا, تو اصل یہ ہے کہ بہو کی برائی بیان نہ کیا جائے, اگرچہ اس میں برائی ہو بھی. اصل کیا ہے بولو نا, اصل یہ کہ برائی کسی کی بھی بیان نہیں کرنی ہے. وہ برے تو دنیا میں بہت لوگ ہیں نا. ابے بھائی اتنے لوگ دنیا میں برے بھی ہیں, تو آپ کیا بیٹھ کے برائیاں کرتے رہو گے؟ تو ساس کہہ سکتی ہے تو میری بہو ہے, یہ جب بری ہوگی تو میں تو برائی بیان کروں گا, برائی بیان کروں گی. تو بھائی یہ آپ کی بہو ہے, اس لیے اب آپ نے برائی بیان نہیں کری, کیونکہ رشتہ ہے اس سے, بیٹیوں کی طرح ہے. تو اب یہ رشتہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے, گھر کی برائی کو گھر کے اندر ہی رکھنا ہے. آپ نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بہو کا بھی یہی حکم ہے. اصل یہ کہ خاموشی ہے, لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ بولنا ہے. جب تک شدید مجبوری نہ ہو خاموش نہیں رہتے ہم. اصل تو یہ کہ میں اس کی برائی بیان کروں, میں بہو کی برائی بیان کروں, میں داماد کی برائی بیان کروں, میں سالے کی برائی بیان کروں, میں بیوی کی برائی بیان کروں, وہ بیوی شوہر کی برائی بیان کرے, میں ابا کی برائی بیان کروں, وہ اماں کی برائی. خاموش اس وقت ہوں گے جب بہت مجبوری ہونا کہ برائی بیان کرنے کا کوئی موقع ہے ہی نہیں. وہ خاموش ہوتے ہیں ہم SHO کے سامنے, وہاں پولیس کی برائی ہم بیان نہیں, مجبوری ہے بھائی, پکڑ لے گا مارے گا, تعلقات خراب ہو جائیں گے. الٹا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا معاملہ؟ جیسے وہمیوں کا اصل یہ کہ وضو ہر وقت ٹوٹ رہا ہے ان کا. وہمی جو ہے نا, وہمی
جب وہ وضو کرتے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اصل یہ کہ وضو باقی ہے، جب تک ٹوٹنے کا 100% یقین نہ ہو اس وقت تک وضو باقی. وہمی الٹ چل رہے ہوتے ہیں. وہمی کہتے ہیں اصل تو یہ کہ قطرہ نکل رہا ہے، ہوا خارج ہو رہی ہے. وضو کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں 3 دفعہ منہ دھو لیا، اصل یہ ہے کہ دھل گیا، کوئی جگہ خشک نہیں رہی ہے. جب تک اب خشک ہونے کا یقین نہ ہو تو آپ سمجھیں گے منہ دھل گیا ہے. لیکن وہمی کہتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ منہ خشک ہے، جب تک مجھے لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ نہیں چلے گا نا کہ پورا منہ میرا گیلا ہو چکا ہے اور آسمان سے فرشتے نازل ہو کے گواہی نہیں دیں گے اور قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ وسیم بھائی کا وضو ہو چکا ہے. ایک صاحب یہاں تک وہمی تھے کہ وہ تالاب میں وہ وضو کر رہے تھے، پہلے نلکے سے کیا، ان کو سمجھ اطمینان نہیں ہوا، پھر تالاب میں جا کے کرنا، وہ بعض مدرسوں میں تالاب بھی ہوتے ہیں نا، اس میں وضو کرنا شروع کیا، پھر نہیں ہوئے تو وہ انہوں نے خود واقعہ اپنا بتایا کہ میں نے جس لوٹے سے وضو کر رہا تھا، میں نے کہا یار اطمینان ہو نہیں رہا، تو میں نے وہ لوٹا جو ہے نا تالاب میں پھینکا اور لوگوں سے کہا ارے میرا لوٹا، ارے میرا لوٹا، یہ کہہ کے میں نے تالاب میں ڈبکی لگا دی. پورا زمین سے گھوم کے اوپر آئے ہیں، کہہ رہے تو مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ میرا وضو الحمدللہ ہو چکا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کے ہاں اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ہوتا جب تک ہونے کا 100% یقین نہ ہو. تو ہمارے ہاں ہر چیز الٹی. تو اخلاق میں بھی یہی ہے، اصل تو یہ کہ بات تمیز، بات کرو تھپڑ سے، بات شروع کرو گالی سے. میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، پرانی بات ہے، پرانے واقعات یاد آتے ہیں. ایک رکشے والے سے ان کی گاڑی ٹکر ہو گئی، اترتے ہی رکشے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حد تیری ایسے. میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے، پہلے آرام سے. کہہ رہے نہیں آرام سے بات کی نا تو پھر یہ چڑھ جائے گا میرے اوپر. صحیح. اگر میں نے آرام سے، کیونکہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ہے بدتمیزی. اصل کیا ہے وہ، یہ ان کا بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک چھٹا رکن ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کسی سے تمیز سے بات، اصل تو بدتمیزی ہے، بات شروع کرو بدتمیزی سے. تو بھائی اصل تمیز ہے، ٹکر بھی ہو گئی، آپ کی غلطی بھی ہوگی نا تو سوری کا ہی موقع دے دو اگلے کو. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، میں گاڑی میں کہیں گیا ہوں ڈیفینس کی طرف، مجھے کہیں کام تھا، تو ایک بڑی عمر کی خاتون تھی، میری گاڑی وہ میں پارکنگ کے دوران وہ بیچاری کی گاڑی سے لگ گئی. وہ گاڑی سے اتری نا، کہہ رہی ہے میری گاڑی کا نیا کلر کی واٹ لگا دی اور میری نئی گاڑی اور یہ، اور وہ بولے جا رہی ہیں. میں نے کہا انٹی کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ایک اور کیس نہ بن جائے. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ گاڑی کا کیس چھوڑ کے انٹی تیرا باپ ہوگا انٹی. اب میں تو پہلے تو یہ سوچتا رہا کہ میں بولوں کیا ان کو، خاتون بولوں، انٹی بولوں، بہن بولوں، کیا بولوں. تو خیر میں نے محترمہ بول دیا، میں نے کہا یہ تھوڑا بیلنس سا لفظ ہے. اب دیکھو ہم بھی جذبات میں آ کے انٹی بول دیتے ایک دم تو گلے مسئلہ اور کیس، گاڑی گئی ایک طرف. تو میں بڑے سوچ کے میں نے کہا، سوچ سمجھ کے محترمہ ایسے کر کے میں نے بات. تو اب وہ بولے جا رہی ہیں بھائی میرے سے، میں نے کہا میں مان رہا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب آپ بتا دیں میں اس کو بنوا دیتا ہوں، میں پیسے دے دیتا ہوں. میں نے دل میں سوچا یار غلطی اس کی ہے، ان کی ہے، میری ہے، کیا ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو، مجھے اب یاد نہیں ہوا کیا تھا. اب کیا بحث کرے آدمی. تو میں نے کہا اپنی عزت بھی اسی میں ہے کہ پیسے دے کے پتلی ہو، کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں نا. یہ واقعہ ہوگا 7-8 سال پرانا، اس وقت بھی لوگ بہت جانتے تھے. تو میں نے کہا جاننے والے نکلے، بولیں گے یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مفتی صاحب کیا پھڈا لے کے بیٹھے ہوئے. میں اس چکر میں کہ بھائی آپ مجھ سے ڈبل پیسے لے لیں. وہ ڈیفینس کی خاتون، ان کو پیسوں سے میرا خیال ہے کوئی نہیں تھا کہ یار پیسے کیا، گاڑی تو گئی نا. تو میں نے کہا پورا کلر کروا دیتا ہوں میں اس کا، دوبارہ سے آپ کو یہ خطرہ ہے. ایک دفعہ کلر تو ہو چکا نا گاڑی پہ، آپ خود ہی کہہ رہی ہو کہ پوری نیا کلر، تو ایک پورا کلر کروا دیتا ہوں. جان چھوڑو میری، ایسا نہ ہو کوئی کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے، مجھے یہ بھی خطرہ لگ رہا تھا. وہ بولے جا رہی ہیں، تو وہی ہمارے ہاں اصل یہ ہے کہ پھڈا سب کا ہے. یہ انٹی کی بات نہیں ہے، سبھی کا ہے. یہ تو وہ انٹی سے اگر آپ کسی انٹے سے ٹکراتے تو وہ تو منہ توڑ دیتا آپ سے، حقیقت بتا رہا ہوں. وہ تو پہلے تھپڑ مارتا، مکے مارتا، اس کے بعد بات شروع کرتا. طامہ بڑی مصیبت. طامہ کسے کہتے ہیں؟ بڑی مصیبت. الکبرا بڑی، ویسے طامہ بھی بڑی مصیبت ہی کو کہتے ہیں، کبرا اور اس کی بڑی تاکید. الداہیۃ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کبرا اکبر کی مؤنث ہے. جیسے اضربو سے ضربہ آتا ہے نا،
بھائی اکبر سب سے بڑے یعنی دوسروں سے زیادہ بڑا، تو کبرا دوسروں سے زیادہ بڑی یعنی وہ مصیبت جو دوسری مصیبتوں سے زیادہ بڑی ہے. تو تمام مصیبتوں سے زیادہ بڑی تو سب سے بڑی مصیبت ہوگی نا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا نظام چل رہا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بس جب سب سے بڑی مصیبت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یوم، یہ وہ دن ہوگا، یوم یتذکر الانسان، یہ وہ دن ہوگا